السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت اسلامیت لازمی کی نئی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 10 فلسفہ زکوٰۃ و صدقات کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے، حل کریں گے۔ اگر میرے چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایم سی کیوز، پہلے ایم سی کیو سے زکوٰۃ دینے سے مال پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں، پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایم سی کیو سے زکوٰۃ کا اولین مقصد ہے، اس کا جواب ہے پیارے بچوں، معاشرے میں مال کا توازن برقرار رکھنا۔ تیسرا ایم سی کیو سے عشر لاگو ہوتا ہے، اس کا جواب ہے زرعی پیداوار پر۔ چوتھا ایم سی کیو سے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو، وہ کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے مسکین۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے، درج ذیل میں سے کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں؟ اس کا جواب ہے مسافر۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا شارٹ سوال ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جواب آپ تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا اور اضافہ کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سال کی ایک مخصوص مقدار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں تاکہ مال پاک ہو اور برکت میں اضافہ ہو۔ تو کوشچن نمبر 1 کا یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، عشر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے پیارے بچوں آپ کو آنا ہوگا عشر کی ہیڈنگ میں۔ عشر کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ، جبکہ اسلامی اصطلاح میں عشر سے مراد زرعی زمین کی پیداوار کا وہ 10واں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے دوسرے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 3، زکوٰۃ کی فرضیت پر کوئی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ تو یہ آپ کے تیسرے شارٹ سوال کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4، مصارف زکوٰۃ میں عامل اور رکاب سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے تو آپ نے عامل کی ڈیفینیشن لکھنی ہوگی، صفحہ نمبر 50 پہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ اشخاص جنہیں حکومت نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگلے پیج پہ آ جانا ہے رکاب کی ڈیفینیشن پہ۔ رکاب سے مراد ہے غلامی سے گردن رہا کرانا، لیکن آج کے دور میں غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ یہاں تک آپ کو کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 5، زکوٰۃ کے فضائل پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ تو آپ یہ جواب تحریر کر لیں پیارے بچوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اس نے اس سے اپنا شر دور کر لیا۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اللہ کے غضب اور نقصان سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے 5ویں شارٹ سوال کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ سوال ہے، زکوٰۃ و عشر کی اہمیت و فضیلت تفصیلت تحریر کریں۔ تو ہیڈنگ پہلے آپ نے بنانی ہوگی، زکوٰۃ کی فضیلت و حکمت۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی، آپ نے سب کچھ مینشن کرنا ہے، ترجمہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ میں چل جانا، عشر کی ہیڈنگ میں۔ تو یہاں بھی جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کر دینا، کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی، ترجمہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے۔ آپ کا جواب یہاں ہوگا، اے ایمان والو، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو اور جو تم نے کمائی ہیں اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یہاں تک آپ کا پہلے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا لانگ سوال ہے، زکوٰۃ کی حکمت تفصیلاً تحریر کریں، نیز زکوٰۃ کے نصاب اور مصارف پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے اپنے احکام و مسائل والی ہیڈنگ میں آنا ہوگا۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے سب کچھ لکھتے جانا ہے۔ یہ ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے ترجمہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، آپ نے یہ 8 مصارف مینشن کر دینے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہوگی، سب کچھ آپ نے لکھتے ہوئے جانا، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ لاسٹ ہیڈنگ جو ہوگی پیارے بچوں، آپ کے اس جواب کی حکمت و فضائل، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ہیڈنگ میں بھی جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کر دینا ہے۔ یہ کمپلیٹ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہو جائے گا۔ تیسرا لانگ سوال ہے آپ کا پیارے بچوں، زکوٰۃ و عشر کس طرح معاشرے کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو پیارے بچوں، اس کے جواب کے لیے یہ تحریر آپ کر لیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی اسکرین کے اوپر۔ زکوٰۃ اور عشر معاشرے کی معیشت پر گہرے اور مثبت اثرات ڈالتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ ان کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ کا پیارے بچوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، معاشرتی مساوات۔ زکوٰۃ اور عشر کا مقصد دولت کی منصفانہ رقم کو یقینی بنانا ہے۔ یہ مالی امداد غریب اور ضرورت مند افراد تک پہنچتی ہے، جس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معاشرتی مالیاتی فرق
کم ہوتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے سرمایہ کاروباری سرکل۔ زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے دولت گردش میں آتی ہے۔ جب امیر افراد اپنی دولت کا ایک حصہ زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہیں تو غریب افراد کی مالی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ پیسہ بازار میں واپس آتا ہے جس سے کاروبار اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے معاشی استحکام۔ تو زکوٰۃ اور عشر سے ملک میں اقتصادی استحکام پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مستقل مالی ذریعہ فراہم کرتے ہیں جو کہ ضرورت مند افراد کی مدد کرتا ہے۔ یہ امداد ان کو خود کفیل بننے میں مدد دے سکتی ہے جو کہ مجموعی معاشی ترقی کے لیے اہم ہے۔ دہشت گردی اور جرائم میں کمی۔ غربت اکثر جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر سے غربت میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے معاشرتی امن و امان بہتر ہوتا ہے اور جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ کاروباری مواقع کا فروغ۔ زکوٰۃ سے وصول کردہ رقم کا استعمال معاشرتی بہبود کے پروگراموں میں کیا جاتا ہے جیسے چھوٹے کاروبار کے لیے قرض فراہم کرنا۔ اس سے نئے کاروبار قائم ہو سکتے ہیں جو معیشت میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام اسلامی معیشت کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کا صحیح اطلاق معاشرے کی معیشت کو مستحکم اور متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تیسرے لانگ سوال کا جواب تحریر آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے نمبر مل جائیں گے۔ یہ تیسرے لانگ سوال کا جواب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ مجھے اس سے حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔